ناظرین کرام، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو معروف ملک چیچنیا کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو بچپن میں بادشاہوں کی کہانیاں پڑھنے کا شوق رہا ہے تو یقیناً آپ نے ان کہانیوں میں یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک دیو یا جن شہزادی کو اٹھا کر کوئی کاف کے پہاڑوں پر لے جاتا ہے، اور پھر ایک رحم دل چرواہا ان پہاڑوں پر جاتا ہے اور شہزادی کو جن سے چھڑوا کر لاتا ہے۔ واپس پہنچنے پر بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس چرواہے سے کرتا ہے اور ساتھ ہی آدھی سلطنت کا چرواہے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہانی یا اس سے ملتی جلتی پریوں اور کوئی کاف کے پہاڑوں والی کوئی بھی کہانی سنی ہے، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کوئی کاف میں بسے ایک ایسے ملک کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں جہاں کی لڑکیوں کو اگر پریاں کہا جائے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ ایک بہت ہی دلچسپ تاریخ کے حامل اس خطے کے نوجوانوں کے حوصلے بہت ہی بلند ہیں، تبھی تو کئی سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور امید پر ہیں کہ بہت جلد انہیں روس سے آزادی نصیب ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت ملک چیچنیا پر ہونے والی ہے، اور چیچنیا کی انسانی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی ساتھ کے ہمسایہ ملک آذربائیجان اور جارجیا کی ہے۔ چیچنیا ایک ریپبلک آف داغستان ہے جسے دنیا آج خبیب کے نام سے پہچانتی ہے، اور دوسری طرف جارجیا کی حدود، جبکہ باقی دونوں طرف سے روس کی ان ریاستوں میں گھرا ہوا ہے۔ جن ملکوں پر چیچنیا کی طرح روسی افواج قبضہ کیے بیٹھی ہیں، روسی افواج کا وہی مشن ہے جو اس نے کریمیا میں کیا، اور دوسری ریاستوں کی آزادی کی آواز دبائے بیٹھی ہیں۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران 21 دسمبر 1917 کو داغستان، انگوشیا اور چیچنیا ایک الگ ریاست کے طور پر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ تینوں ممالک کے مشترکہ اتحاد سے ایک نئی مملکت کا وجود پیدا ہو گیا جسے انہوں نے مونٹینز ریپبلک آف دی ناردرن کپلز کا نام دیا۔ روسی ریاست سے ان کی علیحدگی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور جلد ہی یہ مملکت سوویت اتحاد کا حصہ بن گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جوزف اسٹالن نے چیچن عوام پر نازی جرمنی سے ساز باز کرنے کا الزام لگا کر پوری کی پوری چیچن آبادی کو وسط ایشیا کی ایک ریاست قازقستان، جو اس وقت سوویت اتحاد کا حصہ تھا، وہاں بھیج دیا۔ 13 سال تک چیچن عوام جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن وطن واپسی کے لیے ان کی یہ مہم جاری رہی۔ آخرکار 1957 میں چیچن عوام کے اس مطالبے کو مان لیا گیا اور چیچن ریاست دوبارہ قائم ہوئی اور لوگوں کو اپنی زمینیں واپس مل گئی، مگر اسی دوران ہزاروں چیچن معصوم شہری مارے بھی گئے۔ سوویت اتحاد کے دنوں میں روس کا یہ جغرافیائی علاقہ روس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا۔ تیل اور گیس کے بے شمار ذخائر نے اس خطے کی قسمت بدل دی۔ چیچنیا کے دارالحکومت کروزنی کا منظر کسی یورپی یا کسی ترقی یافتہ شہر سے کم نہ تھا۔ بلند و بالا عمارتیں، مضبوط معیشت سوویت یونین کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت اتحاد ٹوٹ کر بکھرنے لگی تو ایک ٹیچر رہنما جور وولف نے، جو سوویت اتحاد میں روسی ہوائی فوج کے جنرل بھی تھے، چیچنیا کی حمایت میں سوویت فوج سے استعفیٰ دے دیا اور ملک کی سوویت اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ملک کو چیچن جمہوریہ عسکریہ کا نام دیا، اور اس کے ساتھ ہی چیچنیا میں جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب ایک طرف جور وولف آزادی کے متوالے تھے اور دوسری طرف روسی افواج۔ 1993 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جو 1996 میں ایک معاہدے کے بعد ختم ہوئی۔ البتہ اس عرصے میں جور وولف کو ایک حملے میں روسی افواج نے موت کی نیند سلا دیا۔ البتہ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ اگلے 5 سال تک روسی افواج یہاں سے نکل جائے گی اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گی۔ اسی عرصے میں یورپی شہروں اور ترقی یافتہ شہروں کا مقابلہ کرنے والے یہ شہر گروزنی بھی تباہی کی علامت بن چکا تھا۔ گروزنی شہر کی عمارتیں صرف کھنڈرات کے منظر بیان کرتی تھی۔ اب چیچنیا کے مستقبل کا فیصلہ 5 سال بعد ہونا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ روسی حکومت نے ستمبر 1999 میں ماسکو میں ہونے والے بم دھماکوں کا الزام چیچنیا پر لگا کر فوجی یلغار کر دی، اور تب سے چیچنیا میں روسی فوجیں دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر کارروائی کر رہی ہیں، اور روس کا وہی مشن ہے جو انہوں نے کریمیا میں کیا تھا۔ مسلمانوں کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے وہاں روسی آبادی کو بسایا گیا، اور پھر ریفرنڈم کے ذریعے اسے روس کے ماتحت ہی رکھا جائے۔ ایک اور دلچسپ بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب 1999 میں روسی افواج نے چیچنیا پر چڑھائی کی تھی تو انہیں حکم دینے والا وہی تھا جو آج روس کا صدر ہے، لیکن پیوٹن وزیر اعظم اور بورس جانسن صدر تھے۔
بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ روس اس چھوٹی سی جمہوریہ پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی عوام روسی حکمرانی کے خلاف ہے۔ وسط ایشیا میں روس ایک نہیں بلکہ پانچ جمہوریاؤں سے دستبردار ہو چکا ہے، اور اس کا راز دراصل چچنیا کے اہم جغرافیائی حیثیت اور اہم معدنی دولت ہے، جس کی وجہ سے روس چچنیا کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ کیپسن کا تیل روس کی بحرۂ اسود کی بندرگاہ نورسیک تک چچنیا سے گزرنے والی پائپ لائن سے ہی گزرتا ہے، اور سوویت اتحاد میں چچنیا کے شہر گروزنی میں تیل صاف کرنے کے اہم کارخانے ہوا کرتے تھے، اور روس کسی بھی طرح تیل کی رسد کا یہ راستہ اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتا، اور چچنیا کے پہاڑوں میں بہت بڑی مقدار میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ روس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر چچنیا آزاد ہو گیا تو آزادی کی یہ لہر پورے کوکاف کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پھر داغستان اور انگوشیا بھی جیسی جمہوریہ روس کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، جس کا روس کو بہت بڑا معاشی نقصان کسی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور روس نے اپنی فوج کے ذریعے اس خطے کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے، مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا گیا، مسلمانوں کی عبادتگاہوں یعنی مسجدوں کو بند کر دیا گیا، مگر حالت بدل رہی ہے، نئی مسجدیں قائم ہو رہی ہیں، سر عام عبادت کرنے پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن آزادی تو پھر آزادی ہے، وہ چاہے فلسطین کے مسلمانوں کی ہو، مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل سے آزادی ہو، کشمیریوں کی بھارت سے، کریمیا اور چچنیا جیسے ممالک کی روس سے، یا پھر آرتھر جیسے ممالک کی ایتھوپیا سے۔ ہر ملک کا شہری یہی چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے، جب کہ ان کی آزادی کا حق کوئی چھیننا چاہے تبھی وہ اپنے غصے اور غضب کا نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مقبوضہ علاقے آپ کو بتائے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمارا ایک نہ ہونا ہے۔ ناظرین کرام، میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مسلمان آزادی کی آواز اٹھائے تو غدار، دوسرا کوئی آزادی کی آواز اٹھائے تو آزادی حق ہے۔ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو خود کی جیبیں بھرنے سے فرصت نہیں ملتی، ہم تو خود ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے، جس دن ہم نے اپنے ہمسایہ ملک سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا تم نے آج کھانا کھایا ہے یا نہیں، تو وہی دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا، غربت، بھوک اور افلاس کے خاتمے کا دن ہوگا، مسلمانوں کی فتح کا، وہ فتح جو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گی، جس کو نہ بھارت، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ کوئی گورا کالا ہم سے چھین سکتا ہے۔ جب بات ہو رہی ہے چچنیا کی، تو بتاتا چلوں کہ اس مقبوضہ ملک کا رقبہ 17,300 کلومیٹر ہے۔ اپنی آزادی کے بعد یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 194واں ملک مانا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 14,23,000 افراد پر مشتمل ہے۔ سن 1999 تک گروزنی شہر اس ملک کے دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا، مگر آج اس شہر کو صرف آئینی طور پر دارالحکومت کی حیثیت حاصل ہے، وگرنہ لندن کو ہی اس ملک کا دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ گروزنی شہر افغانستان کے دارالحکومت کابل سے ملتا جلتا ہے، اور چچن زبان میں گروزنی دہاڑتی، گھراتی، حملہ آور شیرنی کو کہتے ہیں۔ اس شہر میں 2 لاکھ کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں، اور غیر ملکی شہریوں کو، خاص کر پاکستانیوں، بھارتیوں اور بنگالی شہریوں کو روس کے اس حصے میں جانے کے لیے ایک تو روسی ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا روسی حکام اس علاقے میں داخلے کی اجازت لینا پڑتی ہے، وگرنہ آپ کو 5,000 روبل یا اس سے زائد کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور روس سے ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سختی کے باوجود بھی 2018 میں چچنیا میں 20,000 غیر ملکی سیاح سیاحت کی غرض سے آئے تھے، اور روسی حکومت کا دعویٰ ہے کہ چچنیا میں آزادی کی تحریکیں دم توڑ چکی ہیں۔ رمضان قدیر اوف کو ماسکو کی طرف سے مسلط کیا گیا ایک ظالم اور جابر حکمران مانتی ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آواز ہے چچنیا کے نوجوانوں کی، جو سوویت میڈیا پر اپنے بے نام ہو کر اپنے غم و غصے اور رمضان قدیر اوف کے ظلم کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ چچنیا کی 95% آبادی چیچن ہے، جبکہ باقی روسی اور دیگر نسلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ چیچن آبادی 100% اسلام سے تعلق رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ چچنیا میں مسلمانوں کی تعداد 95% کے قریب ہے، دیگر 5% آرتھوڈوکس مسیحی لوگ بستے ہیں۔ چچنیا کی جب آزادی کا اعلان کیا گیا تو یہاں سے روسی روبل کا خاتمہ اور روسی زبان کی جگہ چیچن زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، روسی رسم الخط کو بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ کرنسی روبل کی جگہ سوپ کرنے کی منظوری دے دی گئی، مگر اس کے ساتھ ہی روس نے چچنیوں پر اقتصادی پابندیاں لگا کر چچنیا کے تمام تجارتی راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔
چچنیا کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو خوبصورت پہاڑوں اور پریوں کا سما انسانی ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، اور کسی حد تک سچ بھی ہے۔ اس ملک کے خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت عورتیں اپنی مثال آپ ہیں۔ چچنیا کے پرچم کی بات کی جائے تو اس میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ امن کی نشانی ہے جو وہاں کی اقلیتوں کو حاصل ہے، اور سرخ رنگ ان قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے جو وہاں کے لوگوں نے آزادی کی تحریکوں میں اپنا خون بہا کر دیا۔ روسی زبان میں چچنیا نام کا مطلب بادل شیرنی کا ہے، جبکہ گرے ولف کو اس ملک کا قومی جانور کہا جاتا ہے۔ چچنیا کا موسم زیادہ تر معتدل رہتا ہے، البتہ پہاڑی علاقوں میں سردیوں میں شدید برفباری بھی ہوتی ہے۔ چچنیا کی آمدنی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ 15,000 چھوٹی بڑی ریفائنری ہیں جو چچنیا میں قائم ہیں، اور اس ملک کے حسین پانیوں کے چشمے جو اب غیر ملکی سیاحوں کو چچنیا میں کھینچ لاتے ہیں، وہ بھی چچنیا کی معیشت میں اضافے کی ایک بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں، جبکہ مقامی آبادی بھیڑ بکریوں اور گھوڑے پال کر گزارا کرتی ہے، اور چچنیا کے کچھ علاقوں میں لوگوں کا روزگار زراعت سے بھی وابستہ ہے۔ اور چچنیا کے بہادر فوجی جنہوں نے یوکرائن جنگ میں روس کا ساتھ دیا تھا، دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوج کو دھول چٹائی تھی، دراصل روس کی کمزوری بھی ہے جنہیں روس کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روس نے وہاں تعلیمی نظام اور تعمیر و ترقی میں اربوں روبلز خرچ کر دیے۔ چچنیا میں بے روزگاری کی شرح 70% جنگ کے دنوں میں پہنچ چکی تھی، جو اب کم ہو کر 23% تک پہنچ چکی ہے۔ روسی شہروں میں چچنیا بذریعہ ٹرین، بس اور ہوائی جہاز سے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ ماسکو سے گروزنی باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر پروازیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر مسلمان سنی ہیں۔ سال 2000 میں روس میں جب دنیا کے دیگر کئی ممالک میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جمع ہونا شروع ہو گئے تو چچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں 10 لاکھ سے چند لوگوں نے احتجاج میں شرکت کر کے اس بات کا یقین دلوایا کہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔